أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز اینڈ قرآنک آرڈرز میں سورہ نحل، الحمدللہ آج ہم اس کے 9th سیشن میں ہیں، ہم سورہ نحل کے اگین جو ہم میرا خیال ہے اتنی دفعہ ایک چیز جب جب ریپیٹ ہوگی تو یہ چیز تو یاد ہو ہی جائے گی یقیناً، اب تک ہو ہی گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ یہ ہمارا 16واں سورہ ہے، اور اس میں 128 آیتیں ہیں، اور یہ اگر ہم ساتھ ساتھ آمنے سامنے کر رہے ہوتے کلاس تو میں کوشش کرتی کہ یہ سارا جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ الگ الگ بچوں سے سنا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ سب کو یہ زبانی یاد ہو گیا ہے۔ تو یہ ہماری مکی سورہ ہے، اور الحمدللہ اب تک صوفہ جو پچھلے 8 سیشن ہم نے کیے ہیں اس میں ہم اس کی 70 آیات ہم قریباً دیکھ پائے ہیں، سن پائے ہیں، پڑھ پائے ہیں، اور جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کے اندر سے چیزوں کو ہم سمجھ پائے ہیں۔ تو جو لاسٹ سیشن تھا اسپیشلی جو یہ سورہ ہے جو اس نام پہ ہے سورہ نحل، ہنی بی، شہد کی مکھی کے نام پہ جو یہ سورہ ہے، تو وہ پچھلا جو سیشن تھا وہ ہم نے خاص طور پر دیکھا کہ اسی میں ذکر آیا۔ بیسیکلی جو پچھلا سیشن ہم نے کیا تھا اس میں آیت نمبر 63 سے لے کر 70 تک کی آیتیں کی تھیں، اور یہ وہ مقام ہے اس سورہ کا کہ جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تفصیل کا ذکر شروع ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اگر یہ جو قرآن کا یہ پیس ہے آیت نمبر 63 سے آپ شروع کریے، اور ابھی اور آگے بھی ہم چلیں گے، 70 سے بھی آگے جائے گی یہ تقریر، تو اس میں ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نعمتوں کا، بلیسنگز کا، اپنی گفٹس کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کے لیے، ہم اس دنیا میں ہمیں رہنے میں جو آسانی ہو، جو سارا نظام ہمارے لیے بنایا ہے، اور جو نعمتیں، جو انعامات ہم پر نازل کیے ہیں، اس کا ایک کے بعد ایک ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ جیسے جو یہ ہنی بی کا جو ذکر ہے جو پچھلے ہم نے سیشن میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور اگر اس میں جو ہم نے اب سائنٹیفک جو معلومات ہمیں اب آج کے حساب سے آکے ملتی ہیں کہ ہنی بی کو کس طرح یہ پتہ چلتا ہے، ایک شہد کی مکھی کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پھول ہے اور اس پھول میں رس ہے، تو وہ واپس لوٹ کر جب اپنے چھتے میں آتی ہے اور پھر وہ باقی شہد کی مکھیوں کو جس طرح وہ بتاتی ہے، تو وہ جو وگل ڈانس کا جو ہم نے بات کی تھی، تو مطلب وہ اتنی عام نارمل ایک ارد گرد کی زندگی میں جب انسان چل رہا ہے پھر رہا ہے، اس کی نگاہ پڑی شہد کی مکھی پر کے چھتے پر، اور اس نے دیکھا وہاں بہت ساری مکھیاں اس میں چمٹی ہوئی ہیں اس شہد کے چھتے کے ساتھ، کچھ مکھیاں جو ہیں وہ ساکت ہیں، اور کچھ مکھیاں تھوڑی 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 ہل رہی ہیں، یا جنہیں ہم کہتے ہیں بھن بھنانا کہہ لیں، یا جو لفظ ہم اس کے لیے استعمال کر لیں، ہمارے نزدیک وہ ایک بڑا ایک کامن سا ایک فینومینا ہے کہ اچھا یہ سب جو ہیں یہ اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی مکھی کا چھوٹا سا ہلنا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس سے دوسری مکھی کو کیسے ڈائریکشن ملتی ہے، آئی مین اٹس جسٹ مائنڈ بلوئنگ۔ تو یہ جو آیتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر یہ ساری ڈسکوری ہمارے سامنے نہ بھی آتی شہد کے مکھی کے حوالے سے، تو ہم یوں بھی جنرل اگر اس آیت کو پڑھیں تو بھئی اللہ نے شہد عطا فرمایا جو کھانے پینے میں بہت خوش ذائقہ بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، تو مطلب وہ اٹ سیلف ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب یہ اللہ کے الفاظ ہیں تو ان الفاظ کی اہمیت، ان الفاظ کا مقام، ان الفاظ کی جو ایک دل میں گہرائی، جس گہرائی میں اترنا چاہیے، اس کی وہی حیثیت ہونی چاہیے تھی، جو اتنا سب کچھ جب ہم نے دیکھا اس کی گہرائی، اور ہم ایک دم حیران ہوئے کہ اچھا یہاں یہ سارا سسٹم چلتا ہے، اور پھر ہم کو لگا کہ واقعی پھر اللہ نے شاید قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو بتایا کہ تجھے جو راستہ ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی، تو یعنی ایک مکھی کو دوسرے مکھی کو کس طرح راستہ بتانا ہے یہ اس کو وحی کیا گیا، ورنہ وہ جانور اتنا منا سا کیسے یہ بات دوسرے جانور سے کہہ سکتا ہے؟ تو ہم کو بڑی حیرانی ہوئی اس سارے ریسرچ کے بعد، اور پھر ہم کو لگا کہ واقعی یہ دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے، اور یہ کتنی بڑی معجزے کی کتاب ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب یہ بات پہلے طے ہی کر دی گئی، کہ جب ہم نے دل سے اس بات کو مان ہی لیا کہ وہ میرا رب ہے، جب دل سے اس بات کو مان ہی لیا
کہ وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ رزاق ہے، وہ موت اور زندگی دینے والا ہے، وہ تقدیر بنانے والا ہے، وہ صورت بنانے والا ہے۔ جب یہ باتیں طے ہو گئی ہیں تو یہ ہر آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر لفظ اور ہر آیت کا مقام اور گہرائی دل میں وہی ہونی چاہیے جو اس کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی ریسرچ سامنے آنے کے بعد ہو سکتی ہو۔ پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز جسے بتایا گیا، جیسے فار ایگزامپل اس کو اس انالوجی سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اسکول نہیں جانا چاہتا اور اس کے ماں باپ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ نہیں تم کو اسکول جانا ہے، تم کو پڑھنا ہے، تم کو اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اور وہ شدید بیزار ہو رہا ہوتا ہے جب وہ پہلی جماعت میں، دوسری جماعت میں، تیسری جماعت میں، مطلب اس کو کوئی پوائنٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیوں صبح اٹھ کے روزانہ اسکول جاتا ہوں، اور میں لیکن ایک پوری زندگی اس طرح گزارنے کے بعد جب وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کچھ انجینئر بن جاتا ہے، کچھ بھی جو بھی اس کا ہوتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، یا جو بھی کوئی وکیل بن جاتا ہے، جج بن جاتا ہے، یا جو کچھ وہ بن جاتا ہے، اور جب وہ اپنے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، جب وہ سوچنے سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے، جب اسے دنیا کی حقیقت کو انالائز کرنے کی عقل آ جاتی ہے، اور اس وقت تک وہ اپنی اس کامیابی کو بھی اختیار کر چکا ہوتا ہے، 30 سال کی عمر میں، 32 سال کی، 33 سال، 35 سال کی عمر میں، تو اس وقت اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر جب میں 5 سال کا تھا یا 6 سال کا تھا، اور جب مجھے یہ ساری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ ساری تگ و دو کس کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر اس وقت میرے ماں باپ میری اس ضدوں کے آگے یا میری اس ڈینائل کے آگے وہ مجھے چھوڑ دیتے، تو آج میں کتنا کتنا بیکار ہو جاتا اور کتنا میں ناکام ہو جاتا۔ تو اب میں یعنی یہ بات اس کو جب 35 سال کی عمر میں جا کے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ جو ایک محنت ہے وہ شروع سے کر رہا ہے۔ سملرلی ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی جو ہماری یہ علم کے مدارج ہیں، جیسے جیسے ہمارا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ اس کتاب کو کھول دیا ہے، اور جیسے جیسے ہمارا علم بڑھے اور علم بڑھنے میں کوئی آیت کھل کے ہمارے سامنے آئے، تو اس کی حیثیت یہ تو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم کو ایک خوشگوار قسم کا سرپرائز ہو، ایک پلیجر سرپرائز ہے، کہتے ہیں اچھا اس میں یہ بات بھی تھی، واو یہ میرے اللہ کی شان ہے، یہ میرے اللہ کا معجزہ ہے۔ لیکن اگر ایسی بہت سی آیتیں بھی تو ہوں گی نا اس وقت قرآن میں کہ جن کے جو الفاظ ہیں ہم نے ان کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔ اب ہنی بی کے متعلق اتنی ریسرچ ہو گئی اور ہمیں یہ پتہ چل گیا، تو ہم نے اس ساری ریسرچ کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ کنیکٹ کیا اور ہم نے سمجھا او اچھا اس بات کا یہ مطلب تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ پچھلے 1400 سالوں میں جنہوں نے یہ آیتیں پڑھی ہوں گی، جب یہ اتنی زیادہ ریسرچ ہنی بی کے بارے میں نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو ویسے ہی پڑھا ہوگا۔ تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ کہ ہم کو اس چیز کی اصلیت اندر سے، اس کی جو معجزانہ کیفیت ہے اندر سے، وہ ہمیں پتہ چلے، وہ ہم پہ کھل کے سامنے آ جائے یا نہ آئے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جناب میں سر جھکا دیا، جب اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس کے اس کتاب کو اس کا کلام مان لیا، اس کے نبی کو اس کا نبی مان لیا، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تو والی بات ہے کہ پھر جو چیز ہے وہ اتنی ہی ہمارے لیے اس کی منزلت، اس کی اہمیت، اس کی جو قدر، اس کی عقیدت وہ اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے اگر ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں، تو یقیناً وہ ہمارے دل میں ایمان کا لیول بڑھانے کا باعث تو ضرور بنے، لیکن وہ ہمیں اس سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا رب جو قرآن میں ہمارے لیے فرما رہا ہے، وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہے نا کہ ایک شخص سے اگر کوئی بہت پیار کرتا ہو اور اس کے ہر لفظ اس کے لیے اس کی بہت اہمیت رکھتا ہو، تو ایکسٹرنل کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرنل کسی آ، ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ دیا وہی بہت کافی ہے۔ جس میں کہ وہ جو فلاسفیکل سائڈ سے یا صوفیانہ سائڈ سے جو لوگ کلام کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ آئی مین دس از اے صوفیانہ اپروچ۔ آئی نو کہ وہ ہمارا راستہ نہیں ہے، لیکن ایک بات پوائنٹ کہنے کی یہی ہے کہ انسان کی بیسیکلی عقل جو ہے نا وہ احاطہ نہیں کر سکتی اپنے رب کی ہستی کا۔
بہت چھوٹی ہماری ذات ہے، بہت چھوٹی ہماری سوچ ہے، بہت چھوٹی-سی زمین پہ جو ہم رہتے ہیں، اگر ہم صرف اپنی زمین کا کائنات سے موازنہ کرتے ہیں، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کون ہیں؟ ہم تو چھوٹی-سی بیسیکلی 0.000 پتہ نہیں کتنے زیرو بھی پوائنٹ کے آگے لگا دیں تو ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ہم تو اس چیز کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رحمت اور برکت اور ہمارا رب جو ہے وہ کتنا بڑا خالق ہے۔ ہمارے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ اس نے ہمیں چوز کر لیا ہے، اور ہمیں اپنی اس خوش قسمتی کے اوپر ہی اتنا نازا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اس خوش قسمتی کے اوپر ہی اتنی خوشی منانی چاہیے کہ بس اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے رب کی بندی ہوں، اللہ نے مجھے چوز کر لیا، کہ اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد کے امت میں سے بنا دیا، اس نے اس قرآن کو کہ تھامنے والی امت میں مجھے بنا دیا، اس قرآن کو میں کھولتی ہوں اور پڑھ سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانے کتنی مخلوقات پیدا کی ہوں گی، کتنے سیاروں میں، کتنی دنیاؤں میں، کتنے جہانوں میں، خود ہماری زمین پر جانے کس زمانے سے کس قسم کی مخلوقات رہتی آئی ہیں اور ختم ہوتی آئی ہیں۔ جو نون ہسٹری ہے اس میں کتنے زمانے گزرے ہیں، ہزاروں سال میں ہزاروں لوگ آئے اور گئے۔ اللہ نے چوز کیا مجھ کو یہاں اس زمانے میں پیدا کرنے کے لیے، اس شکل کے ساتھ، جو میری زندگی کی اچھائیاں ہیں ان کے ساتھ، جو میری زندگی کے ایگزام ہیں اور جو جو سخت مقامات ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں خوش نصیب ہوں، اور میرے لیے تو یہی بہت کافی ہے کہ اللہ نے مجھے آؤٹ آف آل دوز کریشنز، آؤٹ آف آل دوز پیپل، اللہ نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں سے چوز کر لیا کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو گئی۔ اور اب مجھے اللہ نے اس بات کے لیے چوز کر لیا کہ میں اس آخری جو یہ جو کتاب ہے جس کی ڈائمنشنز کا ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ سچ بات یہی ہے کہ اگر آپ کو 0.0001% بھی کوئی آیتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائے نا، تو سب سے بڑھ کے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ ساری تمہید جو لمبی اس وقت ہوئی، کیونکہ اب آگے کی آج کی جو آیتیں ہیں، یہ پوری کی پوری آیتیں، اس پوری جو یہ تمہید یا جو انٹروڈکشن یہ ابھی ہم ہوا ڈسکشن، یہ ساری اسی اللہ کے، کیونکہ اب پیدر پہ آگے آئے تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، تو ان سب نعمتوں کو ہم اسی اینگل سے، اسی لینس سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اگر اس فریم آف ریفرنس میں آ کر سوچا جائے کہ اللہ، میں اس مخلوق میں سے ہوں، اللہ کی، میں اور آپ اس وقت جو یہاں موجود ہیں، ہم لوگ اللہ کی کروڑہا جانی اور واللہ نہ انجانی کتنی مخلوقات ہیں۔ آسمان، زمین، سیارے، ستارے، یہ سب تو ہم جانتے ہیں نا، واللہ اور دور کہکشاؤں میں اور کیا کیا کچھ ہے۔ پھر اوپر ملائکہ ہیں، پھر وہ سماوات ہیں، پھر زمین ہے، پھر زمین کے اندر کیڑے ہیں، پھر آسمانوں کے اندر واللہ کتنے بلیک ہول ہیں، اور اتنے بڑے اژدہام میں، اتنی سلطنت میں، ایک بہت مختصر لوگوں کی ایک جماعت تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا گیا۔ آخری قیامت سے پہلے کی آخری جو لوگ، جو زمین پہ بسنے والی مخلوق تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اس میں یہ قرآن اتارا گیا، اور ان پچھلے 1400 سالوں میں جن جن لوگوں نے اس مذہب کو قبول کیا اور اس کتاب کو ہاتھ لگایا، تو سوچئے وہ لوگ تو پوری جہانوں کی تمام مخلوقات کے آلریڈی آن دا ٹاپ ہو گئے ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت تو اللہ نے ہم کو ویسے ہی دے دی ہے۔ اگر ہم نمبرز سے ہمیں بات ذرا زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کہ مانیے کہ اگر 10 کروڑ لاکھ اور پتہ نہیں 10 ٹریلین اور پتہ نہیں کتنا بڑا نمبر، آپ سوچئے کہ اتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اس میں سے ایک 1:10 ملین کا ریشو کر لیجئے، 10 ٹریلین کا ریشو کر لیجئے، اور اس میں سے ایک محمد کا امتی ہے، تو یہ میں ہمارا ریشو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام مخلوقات کے ساتھ۔ تو ہم سوچیے، اگر یہ ذہن میں اینگل ہو، تو ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچتی ہے کہ قیامت کے دن میرے نبی میری شفاعت فرما دیں گے۔ حالانکہ اگر ہم اس انعام کو، اس خوش نصیبی کو، یہ جو ٹاپ آف دا ورلڈ ہم کو چوز کر کے اپنے سب سے پیارے نبی، اپنے محبوب اشرف الانبیاء نبی کی جو ہمیں امت بنا دیا گیا،
تو مطلب اس احسان کے تحت ہی ہمیں تو ہر وقت سرنگوں رکھنا چاہیے کہ یا اللہ، لاکھوں کروڑوں مخلوقوں میں سے میں اور یہ ہم لوگ چوز کیے گئے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہوں گے جو حاملان قرآن ہوں گے، ہم وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پڑھ سکیں گے۔ سوچے قیامت کے دن جب مجمع اکٹھا ہوگا میدان حشر میں، کچھ لوگ ہوں گے جو تورات پڑھتے رہے ہوں گے اپنے زمانے کے، کچھ لوگ ہوں گے جو صحوف ابراہیم پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ اس سے پہلے کے ہوں گے، کچھ جنوں کی مخلوقات ہوں گی، اور وہ سب ہم کو کتنا رشک سے دیکھیں گے، ان اسپائٹ آف دیٹ کہ ہم میں سے کون اچھا یا برا رہا، کہ اچھا ہم تو اب اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے لیکن تم لوگ تو چوزن ون تھے بھائی، تم لوگ تو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور تم نے ان کی تعلیمات دیکھی اور پڑھی۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ امت محمدیہ کا سوچنا یہ ہے کہ نبی بخشوائیں گے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اتنے بڑے انعام اور اتنی بڑی ایک سلیکشن کے بعد ہمیں تو خود یہ سوچنا چاہیے کہ اب اگر اللہ نے آؤٹ آف آل مخلوق ہم کو چوز کر لیا ہے اپنے آخری نبی کی امت میں بنانے کے لیے اور اس قرآن کا پڑھنے والا بنانے کے لیے، تو ہم کو تو پھر ممنون اور بالکل سر جھکا کے رہنا چاہیے۔ یہ بالکل اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بہت بڑا میدان ہو، اس میں بہت سارے لوگ جمع ہوں اور اس میں ایک بادشاہ کو اپنے لیے کچھ 10 یا 12 لوگ درکار ہوں اور وہ اس کو چوز کرنا چاہتا ہو ان میں سے کہ کسی کو بھی بس وہ چوز کر لے گا، باقی سب رہ جائیں گے، اور وہ ہاتھ کے اشارے سے کہے اچھا بھائی میں تمہیں چوز کرتا ہوں، تمہیں چوز کرتا ہوں، تمہیں چوز کرتا ہوں، اور وہ جو 10-12 لوگ ہیں جو وہ چوزن ہو جائیں کہ بھئی وہ اب اس بادشاہ کے ملازم بن کے رہیں گے یا اس کی مملکت میں اس کا کوئی کام کریں گے، تو باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کو کتنی خوشی محسوس ہوگی کہ یا اللہ ہم چوزن ون ہو گئے۔ اور یہ جو لاٹری ہماری نکلی ہوئی ہے اس کو ہم فیل ہی نہیں کرتے، اس کو ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے، اپارٹ فرام دیٹ کہ اور کوئی خوش نصیبی کتنی ہمارے راستے میں آئی یا نہیں آئی، زندگی بھر خوش رہنے اور مسکرانے اور اس بات پر مسرور رہنے کے لیے کہ میں تو امتی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں اللہ کی وہ خوش نصیب مخلوق ہوں کہ مجھ کو یہ اجازت بخشی گئی ہے کہ مجھے اس قرآن کا پڑھنے والا بنا دیا گیا ہے۔ واللہ جب میں دیکھتی ہوں اسپیشلی یہاں ویسٹ میں، جب ہم اپنے سے دوسرے مذہب والے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، جب ہم بازاروں میں، سڑکوں پہ، راستوں میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، تو کبھی ان دوسرے لوگوں کو دیکھیں، ان کے بھی ہماری طرح ہاتھ پاؤں ہیں، ہماری طرح آنکھ ناک ہیں، ہماری طرح ذہن ہے، یہ بھی اپنی زندگی کا کاروبار چلا رہے ہیں، اور ان کو میں کبھی دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یا اللہ اگر میں ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی تھی اور میں اسی لا علمی میں، اسی بھیڑ چال میں زندگی گزارے چلی جا رہی ہوتی، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا اور اس زمین پہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا تھا، اور یہ اتنی خوبصورت جو ایک ہدایت تھی، یہ ایک راستہ تھا زمین سے آسمان تک، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تک پہنچنا تھا۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کیسے ہم اس کو خود اختیار کر سکتے تھے؟ تو بیسکلی جو پچھلی بار بھی جو شہد کی مکھی کی اگزامپل دی گئی تھی اور اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وہی کر دی کہ بھئی تم اس طرح کرو۔ تو جو نیکی ہے نا جو ہمارے دل میں ہے، اس وقت جو آپ یہاں موجود ہیں اور اب اور بھی اچھی اچھی کوئی کلاس میں جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے کی تمنا آپ کے دل میں آتی ہے، کوئی نماز پڑھنے سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے، کوئی اچھی کام کرنے کی طرف آپ کا دل راضی ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے، یہ آپ کو چوز کیا گیا ہے، یہ نعمت دی گئی ہے آپ کو، یہ خوش نصیبی کا ٹکڑا آپ کے سر کے اوپر رکھا گیا ہے، ورنہ ہزار ہاں لوگ ہیں ارد گرد۔ تو وہ قرآن میں ایک چیز یوز ہوتی ہے جیسے کہ ابھی میں جب ایک پڑھ رہی تھی ایک جگہ تو وہ مجھے اتنا اچھا اس کی ایکسپلینیشن سمجھ میں آئی، اسے ہمارے اردو میں بھی اس لفظ کو یوز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایکسپلینیشن بائی کنایا۔ کنایا ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اشاروں کنایوں میں بات کر رہے ہیں، کنایا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو ڈائریکٹ نہ کہا جائے بلکہ اشارتاً کہا جائے، انڈر دا بٹوین دا لائنز کہا جائے، یا اس طرح کہا جائے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر جیسے کہ اس کی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ
کیا ہے اس کی یہ ایگزامپل ہو سکتی ہے جیسے آج کل ہمارے یہاں بڑا گرمی کا موسم ہے، سپوز کہ ایک آدمی باہر سے گھر گھر آیا، باہر بڑی سخت گرمی ہے، یا خیر چلو ہم اپنی گرمی کا کیا ذکر کریں، جہاں گرم ممالک ہیں پاکستان میں، بیک ہوم میں جہاں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، کوئی شخص باہر گرمی میں سے شدید دھوپ تپش وہ چلتا ہوا واک کرتا ہوا گھر آیا ہے، اور گھر آ کے اس نے کہا ہے اوفو مجھے بہت شدید پیاس لگ رہی ہے اور بہت گرمی ہو رہی ہے اور مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے۔ تو جو گھر والے ہیں مطلب کیا میسج ہے اس شخص کی بات میں؟ یہ دس از کالڈ کنایا۔ اس کی بات میں یہ میسج ہے کہ مجھے پیاس، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، لیکن جب وہ اس حالت میں گھر میں گھسا اور اس نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو سننے والے کو آٹومیٹکلی یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہاں بھائی اس کو یہ اتنی گرمی سے آیا ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، مجھے اسے پانی پلانا چاہیے۔ یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے، اگر سننے والے کے پاس تھوڑا-سا بھی کچھ دماغ میں کچھ اس کے جو بھوسے میں کچھ کمی ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ پانی مانگ رہا ہے، گو کہ اس شخص کے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ مجھے پانی چاہیے۔ سملرلی یہ جو پیچھے ہم نے شہد کی مکھی کی اگزامپل پڑھی، اور آج ہم جو آج آگے اب یہ اتنی ایکسپلینیشن کے بعد اب میں آگے یہ آیتیں پڑھتی چلی جاؤں گی، اور ہم یہ جو بات ابھی ہم نے کی ہے اسی ایکسپلیشن کے تناظر میں اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ جو وہاں یہ کہا گیا نا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی اور اس نے یہ سب کام کر لیا، تو یہ کنایا تھا۔ یہ بتا اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ ہم شہد کی مکھی کی ریسرچ پر خوش اور حیران اور بالکل وہ ہو جائیں، میسمرائز ہو جائیں، بلکہ یہ کنایا یہ تھا، دیکھو اس کو بھی وحی کی، اس نے وہ کام کیا، تمہاری طرف بھی وحی کی ہے بھائی، یہ وحی ہی تو ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ شہد کی مکھی ہے جس کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہے، اس کو بتا دیا کہ بھائی اس طرح چلنا، اس طرح آنا، اس طرح بتانا، وہ اپنا کام کر رہی ہے، تم پہ بھی تو وہی کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ آئی مین دس از دا کنایا، یہ ہے وہ سبق جو جب انسان اپنے دماغ کی اور دل کی آنکھیں کھول کر پڑھے اس کتاب کو، تو پھر وہ ان باتوں سے وہ سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ادروائز اگر ہم بالکل دل و دماغ کو بند کر لیں، میرے خیال میں آج کی آیتوں میں وہ چیز آگے آئے گی بھی، تو پھر ان آیتوں کو پڑھنا ایسا ہی ہے، اور پھر ان آیتوں کو پڑھ کر انسان پھر یہی سوچتا ہے کہ جیسے وہ سورہ بقرہ میں وہ جو آتا ہے کہ مخالفین نے کہا کہ یہ کیسا یہ کیسا ڈیوائن اسپیچ ہے، یہ کیسا الہامی کتاب ہے جس میں مکھیوں کا اور مچھروں کے اگزامپلس دی جا رہی ہیں، اس سے زیادہ آدمی سوچ ہی نہیں پائے گا اگر وہ دل سے، دل کے شوق سے اس کتاب کو نہیں کھولے گا تو اسی تمام ایکسپلینیشن کے ساتھ اب ہم دیکھیے کہ جو نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے وہ کس طرح انڈائریکٹلی ہم کو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو پھر ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں۔ ونس اگین رزق ہم بہت باری بات کر چکے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف مال و دولت، روپیہ پیسہ، جائیداد، زمین زر، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ رزق کوئی بھی نعمت جو اچھی چیز ہو، سپورٹیو ہو انسان کی زندگی کے لیے، وہ اس کا علم ہو سکتا ہے، وہ اس کا وقت اور فراغت ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جو شخص قید میں چلا گیا اس بیچارے کی تو ساری فراغت ہی ختم ہو گئی، لیکن جو شخص کھلا ہے، آزاد ہے، اس کے پاس فراغت ہے، وہ جو چاہے تو وہ والنٹیئر کام کرے، چاہے تو وہ نیکی کا کام کرے، چاہے تو وہ مسجد جائے، چاہے تو وہ برائی کی جگہ پہ چلا جائے، تو یہ فراغت بھی رزق ہوتی ہے۔ کسی آدمی کے اندر بڑی فہم و فراست ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے پاس کالج کی کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے، وہ بھی ایک رزق ہے۔ کسی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بڑی سمائی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اس کا رزق ہے۔ کسی کا ہاتھ بہت کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ واقعتاً بہت ہی کوئی رئیس و کبیر ہو، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ میں کشادگی عطا فرمائی ہوتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں سے ہی اتنا خرچ کرتا ہے جتنا کوئی بہت امیر آدمی نہیں خرچ کر پاتا ہے۔ تو دیر آر ویریشنز، بہت کچھ ہو سکتا ہے رزق کی وجہ سے، اور اس رزق کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایون نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تول تول کر، ناپ ناپ کر ہر ایک کو ایکول اماؤنٹ آف منی، ایک جیسی شکلیں، ایک جیسی آنکھ کان ناک، پھر تو سب کچھ ایک ہی ہو جاتا نا، الگ الگ۔
ہر ایک کو الگ اللہ سبحانہ نے بتایا کہ یہ پارٹ آف دا پلان ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو امیر ہے تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور جو بیچارہ غریب ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس کو وہ دولت کی کا رزق نہیں دیا گیا۔ یہ پارٹ آف دا پلان ہے، دیٹس ہاؤ اٹ از۔ اب اپنی زندگی کے حساب سے اس میں جس شخص کو جو بھی رزق ملا، جیسا بھی ملا، اس کے حساب سے وہ اس کو کس طرح چیزوں کو منور کرتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض پہ رزق میں فضیلت دی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، تو نہیں وہ لوگ جو سب فضیلت دیے گئے، برادئی ہرگز لوٹانے والے، رزقہم اپنا رزق، علی ما ملکت جو ان پر جو مالک بنے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فہم فیہ سواؤن پس وہ اس میں برابر، آ فبنعمت اللہ، کیا پس اللہ کی نعمت کا، یجحدون وہ سب انکار کرتے ہیں۔ با محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے ہرگز لوٹانے والے اپنا رزق ان غلاموں پر جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، کہ پس وہ ہوں اس رزق میں برابر، تو کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اپنا جو کیچ ہے آیت میں وہ کیا ہے کہ تو نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے یعنی جن کو زیادہ رزق دے دیا گیا کسی بھی حوالے سے، ہرگز لوٹانے والے اپنا رزق، یعنی اگر ہم اس آیت کے کیچ ورڈ کی بات کریں تو یہ اپنا کیا ہوا، اللہ نے فضیلت دی۔ پہلے الفاظ کو دوبارہ جا کے ہم پڑھتے ہیں، بے شک اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں۔ اگر رزق سے مراد ہم روپیہ پیسہ ہی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو سوچئے کہ ہمارے ہاں جو جن کے پاس زیادہ اماؤنٹ آف، جو زیادہ رچ لوگ ہیں ان کو ایسا لگتا ہے زیادہ بڑا بزنس مین ہے کہ بھئی یہ میں بڑا قابل آدمی ہوں، میں نے بڑی اچھے طریقے سے بزنس کی اسٹریٹجی بنائی اور میرا بڑا سکسیسفل میرا یہ ٹرکس ہیں، اس وجہ سے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کلیئر بتا رہے ہیں کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی اگر غفلت کی پٹی اپنی آنکھوں پہ اتاریں اور الٹی سیدھی چیزوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں دماغ بھیجا جو دیا ہے، اس کو مختلف فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے تھوڑی سی آبزرویشن، ذرا ایک انسانیت کے لحاظ سے سوچنا سمجھنا شروع کریں اور ایک آبزرویشن کریں اپنے ارد گرد ہی، اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے ہم ملتے رہے ہیں اور جو ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ارد گرد ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ بہت اسٹرگلنگ ہیں، کچھ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ شخص، میں اگر صرف رزق کو واقعتاً صرف ایک رچنس کا کرائٹیریا بنا کے دیکھیں تو ہر وہ شخص جو رچ ہے، امیر ہے، جس کے پاس بہت شاندار بنگلہ محل ہے، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہر ان میں سے ہر شخص اتنا قابل نہیں ہے۔ اس میں سے کوئی بزنس مین تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کو تو چیزوں کو ہینڈل ہی نہیں کرنا آتا، پتہ نہیں اس کو کہاں سے اتنا اللہ رزق عطا فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو اتنے، جن کا انٹلیکٹ اتنا ہائی ہے، جن کی فہم و فراست پہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ یہ اتنے قابل ہیں، لیکن ان کا بس وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، ایک بس ان کا مین ٹو ماؤتھ ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی بہت فراوانی نہیں ہے پیسوں کی، ان کے اپنے اس قابلیت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے یہ بات بالکل صاف باتیں بتا دی کہ یہ اللہ کا پلان ہے، اللہ نے رکھا ہے ایسا۔ خود اپنے آپ کو بعض اوقات دو بھائی ہیں، ایک بھائی بہت قابل ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت اچھا کام کر سکتا ہے، لیکن اس کو نقصان ہو رہا ہے، اور ایک انتہائی لاپرواہ ہے، بالکل احمق ہے، بے وقوف ہے، اور اپنی لاپرواہیوں میں ہی اس کا رزق بڑھے چلا جا رہا ہے۔ دنیا یہ کہے گی کہ یہ اسمارٹ ہے، وہ بے وقوف والا، اور جو قابل ہوگا وہ کہے گی کہ بھئی یہ تو سکسیسفل نہیں ہے، یہ ناکام ہے۔ لیکن اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی یہ میرا پلان ہے، آئی ڈیسائیڈ، یا آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا، لیکن جب میں دے دیتا ہوں تو جس کو مل جاتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے، اپنا رزق، یہ تو میرا ہے، میرے گھر، میری جائیداد، میری زمین، میرے مکان، میرا ملک، میرا اقتدار، میری سلطنت، اس کو ہر چیز اپنی لگنے لگتی ہے۔ اتنی اچھی بات کہیں کسی کے وہ بیان فرما رہے تھے تو سنی میں نے، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو نہ دے کے آزمایا جاتا ہے وہ زیادہ آسانی میں ہیں بنسبت ان کے جنہیں دے کے آزمایا گیا ہو۔ واللہ سمجھنے کی بات ہے، بظاہر دکھنے میں غریب مشکل میں نظر آتا ہے، بظاہر دکھنے میں بھوکا انسان مشکل میں نظر آتا ہے، بظاہر دکھنے میں
جو شخص تکلیف میں ہے، قید میں ہے، ظلم میں ہے، بیماری میں ہے، کوئی بھی سختی جھیل رہا ہے کسی بھی قسم کی، ذہنی، جسمانی، مالی طور پر، کوئی بھی ایموشنلی طور پر، وہ شخص جو تکلیف جھیل رہا ہے نا، تو تکلیف تو آٹومیٹکلی یہ بلٹ ان ہے، ڈی این اے میں ہے انسان کے، کہ تکلیف اس کو اپنے مالک کی طرف راغب کر دیتی ہے، سو مچ سو کہ کافر بھی پکار اٹھتا ہے یا اللہ۔ لیکن جب انسان دے کے آزمایا جائے، اس کو بڑے بڑے محل دے دیے جائیں، بادشاہ بنا دیا جائے، ہاتھ میں اقتدار دے دیا جائے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اس وقت یہ سمجھنا کہ یہ جو میرے پاس میرا رزق بس اتنا ہو سکتا تھا کہ بھئی میں اپنا گزارا کر لوں، اس سے زیادہ جتنا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ سب میرے پاس اللہ نے مجھے اس لیے دیا ہوا ہے کہ یہ مجھے آزمایا جا رہا ہے اور اب مجھے اسے دے کے فارغ ہونا ہے۔ تو یہ آزمائش زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں ہم غریب کے اوپر رحم کھاتے ہیں، امیر پہ رحم نہیں کھاتے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہ امیر جو ہے زیادہ رحم کھانے کے لائق ہے۔ دنیا میں ہم ایک مظلوم کے اوپر رحم کھاتے ہیں، ظالم کے اوپر رحم نہیں کھاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مظلوم یہاں پہ جو سختی جھیل رہا ہے، وہ پارٹ آف دا پلان ہے اللہ کا، اس پہ اس نے صبر کیا، اس کو ایک ریوارڈ ملے گا۔ پلس یہ کہ جو ظالم نے اس پہ ظلم کیا، اس کی وجہ سے جو اس کے اوپر مزید زیادتی ہوئی، اس کا اسے دوسرا ریوارڈ ملے گا۔ لیکن ظالم کا تو بہت برا حال ہے، ظالم تو وہاں بہت بری طرح پکڑے جانے والا ہے۔ اس کو اس کو پہلے تو یہ حساب دینا ہوگا کہ جو تم کو ایکسٹرا دیا گیا تھا اقتدار، تم نے اس کو کیسے یوز کیا؟ تم نے اس کو بانٹا کیوں نہیں؟ اور پھر اس سارے اقتدار کو تم نے غلط طریقے سے کیوں یوز کیا؟ تو وہ تو زیادہ مشکل میں ہے۔ اگر ہم اس آیت کو ہی سمجھ لیں کہ اللہ ہی نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر، تو ہمیں تو دنیا کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا۔ ہمیں نہ جاننے غریب آدمی زیادہ فائدے میں لگے گا بنسبت امیر آدمی کے۔ ہمیں تکلیف والا آدمی زیادہ فائدے میں لگے گا بنسبت ایک خوشباش آدمی کے۔ یہ تو ہمارا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا۔ تو یہی اب اگر اس کو مختصراً آخری بات کر کے اس آیت سے ہم آگے بڑھیں، تو وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ بڑی حکمت والی حدیث ہے کہ تو حدیث کے الفاظ تو ظاہر ہے اور ہے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں کہ وہ مظلوم ہو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی وہ مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ ظالم کی مدد مطلب کیا؟ تو انہوں نے کہا ظالم کی تو مدد کر اس کا ہاتھ پکڑ کے، مطلب جب ہم ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے تو اسٹاپ ہو جائے گا اس کا برا عمل، اس کا اسٹاپ ہو جائے گا جو وہ اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہے، تو اس طرح اس کی آخرت بچ جائے گی، اس طرح اس کا برباد ہونا بعد میں بچ جائے گا، وہ مزید ظلم نہیں کر پائے گا۔ وہ مزید ظلم سے جب رک جائے گا تو پھر بیسیکلی وہ اس ساری چیز کا جو اگر ریزسٹنس لوگ آفر نہیں کریں گے ظالم کو، تو اور اگر ریزسٹنس نہ ہو اور وہ اپنے ظلم میں بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے، تو اس کا ظلم بڑھتا ہی جائے گا۔ تو بیسیکلی قیامت کے دن وہ ان لوگوں کو تھینک یو کرے گا جا کے جس نے اس کو ریزسٹ کیا، کہ تھینک یو کہ تم نے میرے آگے کھڑے ہوئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے ظلم نہیں کرنے دیا، ورنہ میں اور آگ کے انگارے سمیٹ لیتا اپنے لیے۔ تو یہ ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہیں جن کو جب رزق دے دیا جاتا ہے وہ اسے اپنا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ٹیک آؤٹ اس آیت کا یہ ہے ہمارے پاس، اگر ہم اس کو ایک سم اپ بنائیں ایز اے آیت 71 سورہ نحل کا، لک ایٹ یور سیلف، ہر شخص اپنے دل میں جھانکے اور یہ سوچے کہ میرے پاس کیا چیز ہے جو میری اوقات سے زیادہ ہے۔ I mean، سچ بات تو یہ ہے کہ سب کچھ ہی اوقات سے زیادہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن بہرحال فی زمانہ چلیے ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایک جنرل عام لوگوں کے حساب سے ہم ایک سوچتے ہیں کہ اتنا ایک آدمی اتنے گھر میں رہ رہا ہے تو چلو بس وہ ٹھیک ہے، لیکن ہاں اتنے گھر میں رہ رہا ہے تو وہ کائنڈ آف ہم اسے امیر کنسیڈر کرتے ہیں نا، ایک چھوٹا موٹا کرائیٹیریا کچھ تو ہے نا۔ اگر ایک بستی میں 100 لوگ ہیں، سب کے پاس کچھ چھوٹے 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 مکان ہیں اور ایک کے پاس بہت بڑا محل ہے، تو ماننا پڑے گا نا کہ اس کو زیادہ دیا ہوا ہے۔ سملرلی مختلف چیزیں ہیں، تو جیسے جب ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں گے کہ میرے پاس کیا چیز زیادہ ہے،
اللہ نے مجھے یہ جذبہ دے رکھا ہے کہ میں کسی دوسرے کی جا کے مدد کر دوں، یہ میرے پاس ہے۔ اللہ نے مجھے یہ چیز دے رکھی ہے یا اللہ نے مجھے وہ چیز دے رکھی ہے، یہ ہر شخص بہتر جانتا ہے۔ جیسے ہر شخص اپنی خامیاں بہتر جانتا ہے، ہر شخص اپنی خوبیاں بھی بہتر جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں کرنا آسان ہوتی ہیں بنسبت دوسروں کے، وہ اس کا اپنا اپنا رزق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رزق میرے پاس عام جو ایک عوام الناس ہیں اس کے مقابلے میں، اگر میں 100 لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوں اور ان 100 لوگوں کے مقابلے میں میرے پاس یہ چیز زیادہ ہے، فلاں چیز زیادہ ہے، تو یہ میری نہیں ہے، اسے مجھے بانٹنا ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ میں اپنے پاس رکھ کے بیٹھوں گی تو پھر مجھ سے سوال ہوگا، کیونکہ یہ ہم کو زیادہ دیا اس لیے گیا تھا کہ ہم آزمائے جا رہے تھے، تو آئی ہیو ٹو گیو اٹ۔ تو ہمارے لیے اس آیت میں سے ٹیک آؤٹ یہ ہے کہ جو ہم سب کو لگے کہ میرے پاس ایک عام اوسط، جیسے ہمارے میتھس میں کہتے ہیں اوسطاً ایک انسان کے پاس جتنی جتنی کوئی چیز ہے، عقل ہے، فہم ہے، پیسے ہیں، محبت ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ محبتیں بانٹتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف مسکرا کے بات ہی کرتے ہیں، تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ کچھ بھی چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز، اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی چیز زیادہ ہے تو اسے آج سے بانٹنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی دوسرے ہی کا حق تھا جو اللہ نے ہم کو دے کر ہمیں آزمایا ہے۔ آیت نمبر 72، ایمانہم، آیت نمبر 70، نو نو سوری، آیت نمبر 72، واللہ اور اللہ نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن، ہم ازواجن کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بیویاں، حالانکہ ازواجن کا صحیح ٹرانسلیشن ہے اسپاؤز، انگلش کا جو ورڈ اسپاؤز ہے، اسپاؤز کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، لائک دا پیئرس۔ تو بیسیکلی اگر بیویاں ہیں تو ان کے لیے شوہر ہیں، اور شوہر ہیں تو ان کے لیے بیویاں ہیں، دونوں دونوں ازواج ہیں۔ من انفسکم ازواجن وجعل، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری بیویوں سے، اوکے سوری، یہ میرے پاس، مجھے تھوڑا سا دوبارہ شیئر کرنا پڑے گا آپ سے۔ ہاں، من ازواجکم، یہ آج جو پریپریشن کر رہے تھے تو یہ اس میں کاپی نہیں ہو رہا تھا، میں خواہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ میں کچھ چینجز کی ہے یا میرے لیپ ٹاپ میں کچھ مسئلہ تھا، تو اس لیے یہ میں اپنی سلائیڈز کمپلیٹ نہیں کر پائی، اس کو وہ مجھے الاؤ ہی نہیں کر رہا تھا کاپی کے لیے، تو اب ہم اس کی ڈائریکٹ ویب سائٹ سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آیا نمبر 71، من انفسکم ازواجن وجعل لکم من ازواجکم بنینا، بہت سے بیٹے، وحدفا، اور پوتے، ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، فبالباطلی، کیا پس باطل پر، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا، ہم یکفرون، وہ سب انکار کرتے ہیں۔ اس کا جو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اور اللہ ہی نے بنائی تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویاں، یعنی کہ تمہارے زوج، تمہاری بیویاں، تمہارے، جیسے کہ اس کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت اما حوا کو تخلیق کیا گیا، لیکن نفس کا مطلب آدمی کی ایک بیسیکلی اس کی جو ایک پرسنالٹی ہے، اس کا جو ایک سوچ ہے، جیسا کہ انسان وہ اندر سے ہے، جو ہم وہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ میچ بنائے ہیں، تو ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک میاں یا ایک بیوی کہیں دنیا کے دوسرے تیسرے حصے میں پیدا ہوئے اور پھر وہ کہیں سے کہیں مل گئے اور پھر وہ ایک دوسرے کے زوج بنے، تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کہ کتنا اچھا ایک دوسرے کا میچ ہے، اور یہ لوگ تو کہاں تھے اور یہ کہاں سے آ کے ملے۔ تو نفسوں سے بنائے زوج کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے سلیکٹ کیے تمہارے لیے آسانی کا باعث بنانے کے لیے، تمہارے لیے سکون کا باعث بنانے کے لیے، تمہارے لیے تمہارے پیئرز بنائے، اور اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے۔ بیٹے اور پوتوں کا ذکر قرآن میں یہاں کیا گیا ہے۔ اب وہی والی بات ہے کہ اگر ایک بے خیالی میں، لا علمی میں، بالکل آؤٹ آف دا نو فیئر ایک صاحب آئے، انہوں نے کتاب قرآن اٹھایا، قرآن کو انتہائی کرٹیکل ان کا ذہن ہے اس کے بارے میں، اور انہوں نے کتاب کھولی اور کتاب میں ان کے سامنے یہ آیت آ گئی، اور اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں میں سے بنایا اور تمہارے لیے بنایا، اور تمہارے لیے بنائے بیٹے اور پوتے، اور تمہیں رزق دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟
तो जो टेढ़ी ज़हनियत है, वो इस आयत से ये छूटते ही वो ये निकालेगी कि बेटों को और पोतों को तो नेमतें करार दिया गया, रिज़्क करार दिया गया, इनामात करार दिया गया। यहाँ बेटियों का, पोतियों का वो ज़िक्र नहीं किया गया यहाँ पर। तो बेसिकली ये बेसिकली इसलिए था कि अगर आपको याद होगा कि पिछले पिछले जो हमने सेशन में आयतें पढ़ी थी, उसमें वो वाली आयतें भी आई थी कि जो बेटी के पैदा होने के ऊपर जो इस माशरे का जो हाल था, वो आपको याद होगा कि वो आयतें भी हमने इसी सूरह नहल में पढ़ी हैं कि जब बेटी इनके यहाँ पैदा होती थी, तो ये क्या हशर इनका होता था, क्या ज़हनियत ये लोग रखते थे। तो इन यहाँ बेटों को तो नेमत कंसीडर करते थे, बेटियों को नेमत कंसीडर ही नहीं करते थे। तो उनकी ज़हनियत से डायरेक्ट, ये तो पहले फर्स्ट ऑडियंस तो वही लोग हैं ना, तो पहले उनसे ही बात कर रहे हैं कि तुम तो बड़ा खुश होते हो कि ओहो बेटे हैं तो नेमत है, बेटों के बेटे हो गए तो और नेमत हो गई। मेरे घर में 12 आदमी हैं, मेरे घर में 24 मर्द हैं, इतने मर्द हैं मेरे कबीले के, और इतने लड़के हैं और इतने जंगजू हैं, तो ये तो तुम तो इसी को काउंट करते हो ना। तो जब वो तुमको वो भी मिलते हैं, यानी उस जमाने के लोग जो थे, इस आयत का जो फर्स्ट एड्रेस है, उस जमाने के लोग जाहिर है जब उनके यहाँ एक बीवी से जब उनको उम्मीद होती थी कि अब उनके यहाँ औलाद होगी, तो वो उन्हीं बुतों के मज़ारों पर, उन्हीं बुतों के ऊपर चढ़ावे चढ़ाते थे, उन्हीं के यहाँ मन्नतें मानते थे कि मुझे बेटा अता हो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम भी जब पैदा होने वाले थे, तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का वो फरमाते हैं कि मैंने इतने तीरों की मन्नत मानी थी कि मेरे यहाँ बेटा हो, हालाँकि उनके यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बेटे थे। तो मतलब वो तो बेटों तो उस माशरे से ये है कि चलो तुम तो बेटों को ही मानते हो ना, छोड़ दो ये बहस कि बेटियां नेमत है या नहीं है। तुमसे हम ये बहस करते ही नहीं, तुम तो बेटों को नेमत मानते हो, लेकिन जब तुम्हारे यहाँ बेटे हो जाते हैं तुम तब भी उस खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि तुम वो जो तुम्हारे मजार और वो जो तुम्हारे बोत और वो जो तुम्हारे चढ़ावे और वो मन्नतें और न्याजें, तुम उनके ऊपर ज्यादा रिलाय करते हो, वो बुजुर्ग, वो कब्रें, कि तुम सोचते हो वो तावीज़, कि ये सब चीजें काम कर गए और इसकी वजह से मेरे यहाँ बेटा हो गया। तो ये है अल्लाह की नेमत, तो वो अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं। तो ये तो हो गई डायरेक्ट उनसे एड्रेस करने वाली बात। लेकिन आज के आप कह सकते हैं कि भई आज के हवाले से भी तो ये आयत तो आज के लोग भी पढ़ते हैं, जो अब अल्लाह का शुक्र है कम से कम उतनी जहालत तो नहीं है, अगरचे कि फ़ी ज़मा एक जर्नल तो अपनी जगह बात मौजूद है, ज फ़ी एक क्या कहना चाहिए, फ़ी नफ़्से ही जर्नली एज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ औरत बहरहाल कमज़ोर ही रखी गई, जितनी वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर नहीं है, उतना उसको माशरती तौर पे कमज़ोर रखा ही गया, हर ज़माने के लोगों ने। उसके साथ जितनी नाइंसाफ़ी इस पर्टिकुलर अल्लाह की मख़लूक़ के साथ हुई और वो ज़्यादातर जिन्होंने मर्दों ने की, तो वो एक फ़ैक्ट है अपनी जगह। लेकिन बहरहाल अब हम उस ज़माने में तो नहीं जी रहे हैं कि जहाँ पर बेटियों को ज़िंदा दफ़ना दिया जाए। बहरहाल बेटियों को पढ़ाया भी जाता है, मोहब्बतें भी की जाती हैं, ऐसे भी घराने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाप अपनी बच्चियों से बहुत प्यार भी करते हैं। तो उस सूरत में फिर ये आयत को आप कैसे देखेंगे? किस किस तरह आप इस आयत को इसका वो करेंगे? अगेन तो इसका जवाब वही है कि हम कुरान के हवाले से देखिए, हदीस का हवाला भी और कुरान का हवाला भी बेसिकली, इनफैक्ट हदीस में तो वो कहते हैं जो जो एक्सप्लेनेशन का जो इल्म है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हदीस, तशरीह ऑफ हदीस, तो उसमें वो ये कहते हैं कि सम टाइम्स कोई हदीस जो है उसमें तो ये गुंजाइश होती है कि आप उसको एक्सक्लूसिवली उठा लें आगे पीछे से छोड़कर और बस उसको अडॉप्ट कर लें, चाहे वो आपकी समझ में आ रही हो या ना आ रही हो। मतलब वहाँ पर भी आपको पीछे से आगे पीछे ओके। से उसका रीज़न पता चल जाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली कुरान के हवाले से काट के, छाँट के, आगे पीछे से बिल्कुल उसको तोड़ के और बस सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ 2 निकाल लिए कि जहाँ तुम्हें काफ़िर मिलें, उन्हें मारो। सूरह बकरा की आयत के हवाले से जो ये बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा होता है, तो उसमें पूरा वो पैराग्राफ है, उसको पूरा पढ़ें कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो अल्फ़ाज़ हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि ये आयत उस पूरे बैकग्राउंड के लिहाज़ से आई है। तो यानी किसी भी माशरे में यहाँ पे अगेन यही वही किनाया है। उस अरब माशरे में बेटे और पोते नेमतें माने जाते थे, बेटियों को वो
نہیں سمجھتے تھے کہ وہ انعامات ہیں۔ تو وہ وہاں پر ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو وہ انعام مانتے تھے، جب انہیں وہ انعام بھی مل جاتا تھا، اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ تو مطلب وہی ہو گیا ہے کہ آج یہ آیت ہمیں کیسے ریلیٹ کرے گی کہ آج کے زمانے میں ہم جس چیز کو نعمت مانتے ہیں، کسی کو کوئی بہت بڑا کیریئر مل جاتا ہے، کسی کو کوئی بڑی اپنی اس کا پروجیکٹ ہے کوئی، وہ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی جو وٹ ایور جو بھی اس کی دنیا کا اس کی خواہش کا بت ہے، وہ جب اس کا پوری ہو جاتی ہے مراد، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی دعا سے ہو گئی، یہ فلاں سے ہو گئی، یا تو یا صرف میری ہی وجہ سے ہوئی، میں ہی اتنا لائق اور قابل تھا۔ تو اس صورت میں بھی وہ جو ڈینائل میں ہے وہ انہی لوگوں کی طرح ہے جن کے ہاں بیٹے اور پوتے کی جن کو خواہش تھی، اور پھر وہ دوسروں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے جا کے۔ آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملکو، جو نہیں وہ اختیار رکھتے، لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، اور وہ جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق آسمانوں سے اور زمین کچھ بھی، اور نہ وہ سب طاقت رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ ناشکرے لوگ جو ہیں جن کو جب بیٹے مل جاتے ہیں اور پوتے مل جاتے ہیں، تو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا سب کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہر در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں۔ وہ جو کہا نا کسی نے کہ جب تم، یہ جو علامہ اقبال کا یہ وہ شعر تھا نا کہ وہ ایک در کا جو سجدہ ہے وہ باقی سارے دروں کے سجدوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ بس اس ایک ہی چوکھٹ پہ سر جھکا دیا تو پھر اب جگہ جگہ جا کے سر جھکانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور جو اس چوکھٹ پہ سر نہیں جھکاتا پھر وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو وہ سب عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا آسمانوں سے اور نہ زمین سے، کچھ بھی وہ طاقت نہیں رکھتے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں رکھتے۔ یہاں پر ایک لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، ما لا یملکو، وہ نہیں اختیار رکھتے۔ یہ جو لا تو نہیں کے لیے ہو گیا، اور یا جو ہے وہ پلورل کے لیے ہوا، تھرڈ پرسن جیسے ہم کہتے ہیں ہی شی، تو یہ یا تو اس کے لیے ہو گیا۔ یم تو بیسیکلی ملک، لفظ اصل مطلب ہے ملک، وہ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا سورہ فاتح میں، مالک یوم الدین، مالک بھی وہیں سے ہے، ملک بھی وہیں سے ہے۔ تین لفظ ہیں اس کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی مالک ہے، یا مالک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی ہے۔ میں ہم آج اس کو اس آیت پہ ہی ختم کریں گے، یا ایک آیت ابھی ہم اور کر سکتے ہیں، ٹائم آلموسٹ ہو گیا ہے۔ آ، ہاں بس اسی آیت پہ ختم کریں گے ہمارا، انشاءاللہ پھر آگے اس سے اگلے سیشن میں کریں گے۔ تو اس یملکو یا مالکو، مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، مالک، آ، ملک اور ملیک، تین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی ایٹریبیوشن اسی پرٹیکولر روٹ ورڈ سے یوز ہوئی ہیں جو قرآن میں بار بار آتی ہیں، اور یہی لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو یا مالک یہ جو ہے نا بہت زیادہ قرآن میں تواتر سے نہیں آیا ہے، مطلب یا رحمان بہت تواتر سے آیا ہے، رحیم بہت تواتر سے آیا ہے، غفور بہت تواتر سے آیا ہے، لیکن جیسے مالک جو ہے وہ بہت تواتر سے نہیں آیا، یا مالکوں کے حوالے سے مختلف اس کے جو ڈیوریویشنز ہیں وہ آئے ہیں، جیسے یہاں پر یہ لفظ آیا کہ وہ اختیار لا یملکو، وہ اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس لفظ کو قرآن کے پہلے ہی سورہ میں پہلی ہی جگہ میں جب وہ آ گیا تھا، اور اگر وہیں پر ہم اس پہ پی ایچ ڈی کر لیتے اس لفظ پہ، تو ہمیں جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ کسی صورت نہیں رہتا۔ مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک ہیں، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس ایک گھر ہوتا ہے، وہ اس گھر کا مالک ہوتا ہے، لیکن ملک، ملک وہ ہوتی ہے، ملک ملک اسے کہتے ہیں جسے بادشاہ، جیسے اردو ہمارے ہاں بھی وہ ملک کہلاتا ہے کہ یہ ملک صاحب ہیں، تو ملک صاحب پہلے زمانے میں جو وڈیروں کا سسٹم تھا کہ بہت بڑے بڑے گاؤں جو تھے تو یہ گاؤں کے ملک ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ پورا گاؤں جو ہے، یہ پورا گاؤں ان کی جائیداد ہے، یا ان کا ان کی ریاست میں ہے۔ وہ ملک جو ہے وہ بادشاہ سے بھی ہوتا ہے، سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا تھا ملک کہ مطلب وہ اس جگہ کا ملک تھا۔ اور ایک تیسرا لفظ اسی ڈیریویٹو سے آتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں یوز ہوا ہے، اور وہ ہے ملیک۔ ملیک میں مالک اور ملک، ان دونوں کی خصوصیات آتی ہیں۔ ایک آدمی کسی چیز کا مالک ہے، میں آج اس گھر کی مالک ہوں، آج ہوں،
आज से 100 साल बाद तो नहीं होंगी ना इस घर की मालिक। इंसानों के किसी चीज़ के मालिक होने में, अगर वो मालिक हो भी जाएँ वाक़ईतन, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स एक घर का मालिक हो जाता है, तो वो एक मुख़्तसर मुद्दत के लिए हो सकता है। एक बादशाह है, वो किसी मुल्क का मलिक बन सकता है, किसी मुल्क का बादशाह बन सकता है, तो वो कुछ वक़्त के लिए बन सकता है। अब हम देखते हैं न न नमरूद अपने आप को मलिक कहता था, फ़िरौन अपने आप को मलिक कहता था, आज वो यहाँ नहीं है, आज कुछ और लोग कह रहे हैं अपने आप को मलिक, और माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, फ़िरौनों को भी, नमरूदों को भी प्रोबेबली ऐसा लगता है उनके हालात देखते हुए कि उन्होंने तो सुपरसीड ही कर लिया है। लेकिन ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तीसरी जो अल्लाह सुब्हाना तआला की जो एक उसकी इसकी डेरिवेशन है, वो है मलीक, और मलीक में मालिक भी है, मालिक भी है, मलिक भी है, और उसमें मुस्तक़िलियत भी है, यानी कि कंटिन्यूटी भी है। उसमें ये भी है कि वो हमेशा मालिक रहेगा और हमेशा मलिक रहेगा। एक बादशाह जो होता है किसी मुल्क का, यानी कि मलिक जो होता है, वो उस मुल्क में जितने घर होते हैं, जितने लोग रियाया में जो रह रहे होते हैं, उसमें से हर एक के घर का मालिक नहीं होता वो। मतलब लोगों के अपने-अपने घर होते हैं, अलबत्ता वो उस पूरे बादशाह, उस पूरे मुल्क का वो बादशाह होता है। तो एक आदमी वो मलिक है, उसी के शहर में, उसी के मुल्क में एक शख्स के पास उसका अपना घर है और वो शख्स अपने घर का मालिक है। तो एक आदमी एट द सेम टाइम मालिक और मलिक होना बहुत मुश्किल है। वो सारे मुल्क का मालिक नहीं हो सकता। मलिक तो है, बादशाह तो है। आज हमारे मुल्क में एक प्रेज़िडेंट साहब हैं, वो मलिक हैं। लेकिन वो हर घर, हर इलाके, हर हर जायदाद के मालिक तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि इंसान के लिए तो यही बहुत मुश्किल है कि वो मालिक और मलिक एक साथ हो। और फिर तीसरी जहत है मलीक। मलीक का मतलब है वो मालिक भी है, वो मलिक भी है, और वो ये दोनों चीज़ें मुस्तकिल है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये सारी चीज़ें उसी की हैं, वो उसी वही मालिक है, उसी के नाम है, वही ओनरशिप रखता है, वही इस पे हुक्म चलाने का इख्तियार रखता है, वही बादशाह है, उसी के नाम सारी रजिस्ट्रियाँ हैं और हमेशा से थीं और हमेशा रहेंगी, और वही उसी का इख्तियार है। तो ये जो लोग हैं जिनको जब बेटे मिल जाते हैं और पोते मिल जाते हैं, या उनकी जो दिल की ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाती हैं, और फिर जब पूरी होती हैं तो वो साहिब मज़ार पे जाके मन्नत चढ़ाते हैं, या जिस बुज़ुर्ग और पीर बाबा से उन्होंने दुआ कराई होती है, या जो तावीज़ लिया होता है, या जो अजीब-अजीब किस्म की उन्होंने मन्नतें मानी होती हैं, या जो बुतों के आगे वो झुकते हैं, फिर जाके वो उन बुतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये चीज़ अता कर दी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम किधर, किधर किधर तुम फिरे जा रहे हो? मालिक भी मैं ही हूँ, मलिक भी मैं ही हूँ, और मलीक भी मैं ही हूँ। दुनिया में और आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हमें फिर अगेन वहीं जहाँ से बात शुरू की थी, हम वहीं बात ख़त्म करेंगे कि हमें तो अपनी खुशनसीबी पे, अपनी जितनी भी हमारी तकलीफ़ात हैं, वो बहुत कम हैं इस हिसाब से कि हम अपनी इस खुशनसीबी पे जितने नाज़ा हों कि हम उसके मानने वाले हैं जो मालिक भी है, मलिक भी है और मलीक भी है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमने इस किताब में जो कुछ भी पढ़ा उसमें जो गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ फरमा, और इससे हमें हिदायत हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।